ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے اکبر نامی ایک مچھیرا رہتا تھا۔ وہ دن بھر مچھلیاں پکڑتا اور شام کو انہیں بازار میں جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح حاصل ہونے والے پیسوں سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا۔ ایک دن وہ صبح سویرے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے نکلا، مگر بدقسمتی سے پورا دن گزر گیا اور اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہ پھنسی۔ وہ ہر بار نئی امید کے ساتھ جال کو دریا میں پھینکتا، مگر ہر بار جال خالی واپس آتا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ پورے دن کی محنت رائیگاں جانے اور خالی ہاتھ گھر لوٹنے کے خیال سے ہی وہ بہت مایوس ہوا۔ بالآخر اس نے خدا کا نام لے کر آخری بار قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور جال دریا میں ڈال کر مچھلیاں پکڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی تو اکبر خوشی خوشی جال واپس کھینچنے کے لیے اٹھا۔ اسے امید تھی کہ اب کی بار ضرور کچھ مچھلیاں پھنسی ہوں گی۔ اس نے پورے زور کے ساتھ جال واپس کھینچنا شروع کیا تو وہ کافی وزنی محسوس ہوا۔ وزن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بار اس میں کوئی بڑی مچھلی پھنس گئی ہے۔ وہ جال کھینچتا جاتا اور ساتھ ساتھ سوچتا جا رہا تھا کہ آج ضرور کوئی بہت بڑی مچھلی پھنسی ہوگی۔ وہ اسے بازار جا کر فروخت کرے گا اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنی اور بیوی اور بچوں کے لیے کپڑے اور اچھی اچھی چیزیں خریدے گا۔ انہی خیالوں میں گم اس نے جال باہر کھینچ لیا، مگر یہ کیا! جال میں مچھلی کی بجائے ایک مرتبان نما برتن پھنسا ہوا تھا۔ وہ اس برتن کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور احتیاط کے ساتھ اسے جال سے نکالا۔ برتن کا سائز زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کا وزن غیر معمولی طور پر زیادہ تھا۔ اکبر کو اتنا وزنی برتن دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اسی لیے اس نے اسے کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند تھا، اس لیے اکبر کو کافی زور لگانا پڑا، مگر بالآخر وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرتبان کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سیاہ دھوئیں کا ایک مرغولا نکلا اور آسمان تک پھیل گیا۔ اکبر حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے دھوئیں میں ایک جن کی شکل واضح ہونا شروع ہوئی۔ بڑے بڑے دانتوں، سیاہ رنگت اور خوفناک آنکھوں کی وجہ سے وہ ہولناک لگ رہا تھا۔ اکبر نے بمشکل خود کو سنبھالا اور اپنے حواس قابو میں کیے۔ جن اکبر کو خوفزدہ اور حیران و پریشان دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے کسی نے اس مرتبان میں بند کر دیا تھا، لیکن اب میں آزاد ہوں۔ اکبر نے شدید حیرت کے عالم میں پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ انتہائی خوفناک انداز سے دھاڑتے ہوئے بولا، میں جن ہوں اور میں کئی روز سے بھوکا ہوں۔ مجھے ایک انسان نے دھوکے سے اس مرتبان میں بند کر دیا تھا، اور تبھی میں نے عہد کیا تھا کہ جو شخص بھی مجھے اس مرتبان سے آزاد کرائے گا، سب سے پہلے میں اسے ہی کھاؤں گا۔ اب تم میری خوراک بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن کے الفاظ سن کر اکبر کی تو جان ہی نکل گئی، مگر اس نے ہمت جمع کر کے کہا، اے جن بھائی، تم بلا وجہ خفا ہو رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ تمہیں کسی نے اس مرتبان میں قید کر دیا، مگر یہ تو سوچو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ میں تو تمہیں اس قید سے آزاد کیا ہے اور تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر تم الٹا میری جان کے در پر ہو رہے ہو۔ جن یہ باتیں سن کر اور بھی غصے میں آ گیا اور دھاڑ کر بولا، تم فضول باتیں کر کے میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ مجھ سے بیکار کی بحث مت کرو۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ قید سے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے جس انسان کو دیکھوں گا اسے کھا جاؤں گا۔ اس طرح میری طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ کہہ کر جن اکبر کے سر پر سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ اکبر کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اس جن سے نہیں بچ پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت میں اس پہاڑ جتنی بلا کو نہیں ہرا سکتا، اس لیے اس نے بہت ہمت کر کے آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رونے یا گڑ گڑانے پر جن اس کی کوئی التجا نہیں سنے گا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح وہ جن کو باتوں میں الجھا کر بے وقوف بنائے۔ اس نے جن کو مخاطب کر کے کہا، ٹھیک ہے جن بھائی، تم مجھے کھا کر اپنا وعدہ پورا کر لینا، مگر اس سے قبل تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جن نے للچائے ہوئے انداز میں پوچھا، بولو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کھانے سے پہلے تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اکبر نے اطمینان کا سانس لیا اور جن کو مخاطب کر کے کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہارا قد کاٹ تو کسی پہاڑ سے بھی بڑا ہے، پھر تم اس چھوٹے سے بوتل کے اندر کیسے سما گئے؟
جن یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور اتراتے ہوئے بولا، ہم جنوں کا یہی تو کمال ہے، ہم جیسی چاہیں شکل اختیار کریں، پہاڑ، چیونٹی، مکھی، ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اکبر یہ سن کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کیا کوئی بھی انسان اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہوگا کہ کوئی دیو کامت جن ایک چھوٹے سے مرتبان میں سما جائے۔ میں اس وقت تمہاری بات پہ یقین نہیں کروں گا جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ یہ سن کر جن اور بھی اترایا اور بولا، دیکھو میں اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ اس مرتبان میں جا سکتا ہوں۔ اور جلدی سے جن ہوا میں بھل کھاتا ہوا دھوئیں کی شکل اختیار کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جن دھوئیں کی ایک لکیر بن کر دوبارہ مرتبان میں جا گھسا۔ اکبر اسی انتظار میں تھا کہ جن دوبارہ مرتبان میں جائے اور وہ اسے قید کر دے۔ اسے مرتبان میں غائب ہوتا ہوا دیکھتے ہی اکبر نے لپک کر مرتبان کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیا اور اپنی جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ جن کو قید کرتے ہی اکبر نے اطمینان کا سانس لیا اور مرتبان کو دوبارہ سمندر میں پھینک کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، سبق یہی ملتا ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل سامنے آپ کے کھڑی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، تو کامیابی اور فتح یقینی طور پر آپ کی ہی ہوگی۔